يا رب تجمعنا حاضر صلوا على جی ناظرین، ابھی آپ کے سماعتوں کی نظر تھی مدینہ پاک کے رہنے والے مویا بس واحد دقيقة شوف كلام ماشاء. یہ بیر ازق کا کنواں ہے اس طرف، یہ جو دیوار ہے اس کے اس طرف. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین، اس وقت ہم مدینے کے ایک باغ میں حاضر ہیں، اور اس باغ کو کئی بار ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پہ دکھایا بھی ہے، لیکن آج زیارات کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ اور بھی بتانا ہے. وہ کیا ہے؟ اہل مدینے میں رہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کس طرح مناتے ہیں، کیا انداز ہے، اور اہل مدینہ کے وہ نعت خواں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پڑھتے ہیں. آئیے عربی انداز میں کس طرح یہ نعت پڑھتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے کس طرح انہوں نے اس مقدس مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں باغ کو سجایا. ہم تھوڑا سا باغ کا وزٹ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس طرف بھی لے کے جاتے ہیں، اور جو زیارتیں ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم سب سے پہلے بتائیں گے. آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں پورا یہ مزرعہ انہوں نے سجایا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور یہ سارے نعت خوان ہیں مدینہ پاک کے. ان کے راس کہتے ہیں سر پہ امامہ بھی ہے، کندھے پہ باکستان زندہ باد بردہ بھی ہے ماشاءاللہ. یہ سب مداح رسول ہیں، یہ نعت پڑھنے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور ان سے ہم کہتے ہیں محمد قولوا طلع البدر علینا من ثنیات. ہمارے اہل المدینہ ہیں یہ سب، اور مداح رسول ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے بڑا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا زبردست یہ ماحول بنایا تھا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ. ڈف کے اوپر انہوں نے بجایا، اور پورا یہ جو قریب کا جو علاقہ ہے گونج رہا تھا. عرضی لگاتے ہیں انشاءاللہ، کچھ آپ کو بھی سنائیں گے. دنیا میں بسنے والے عاشقان رسول بھی اہل المدینہ کے گلے کی آواز آپ سن سکیں گے حضرت کلثوم بن حدم عوفی رضی اللہ عنہ کے مقدس باغ میں ماشاءاللہ. صلوا على محمد يا حاضر صلوا على محمد يا حاضر صلوا من صفوة الباري يا الله صلوا عليه يا الله صلوا عليه يا رب تجمعنا في أعلى الجنان يا رب في أعلى الجنان يا رب تجمعنا في أعلى الجنان في أعلى الجنان. صلوا على محمد يا حاضر صلوا على محمد يا حاضر صلوا من صفوة الباري يا الله صلوا عليه يا الله صلوا عليه. اهلا وسهلا حياكم الله. جی ناظرین، ابھی آپ کے سماعتوں کی نظر تھی مدینہ پاک کے رہنے والے ماشاءاللہ مدینہ پاک میں رہ کے حضرت کلثوم بن حدم عوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ سے براہ راست آپ کو نعت پاک انہوں نے سنایا ہے. اللہ کریم ان کا پڑھنا ہمارا سننا قبول فرمائے. اور یہ بات آپ پلے سے مان لیں کہ نعت پڑھنے کا کلچر یا نعت سننے کا کلچر فقط پاک و ہند میں نہیں ہے، پورے دنیا میں عاشقان رسول ہیں جو ماشاءاللہ نعت پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. اور اہل مدینہ کا کیا کہنا. اچھا، ان کا بہت پیارا خوبصورت سا ایک اور سسٹم ہے. یہ زمزم کس انداز میں پلاتے ہیں دیکھیں. ماشاءاللہ
انہوں نے زمزم بھرا ہے ماشاءاللہ. بھائی نے اور یہ دیا ہے. Thank you. یہ تفضل شاي هنا تفضل. بھرنے کا سسٹم دکھاتے ہیں. ایک دیجیے گا, لیجیے گا. بھرنا کیا بات, زمزم. کیا بات. یہ میں نے لے لیا ہے لیکن ایک ویڈیو ہم ایسی بنا رہے ہیں جو ان کا جو یہ انداز ہے نا بہت. هنا قهوة هذا قهوة. ما الثاني قاسم شوف نزل مويه بس واحد دقيقة. شوف كلمة. ما شاء اللہ ما شاء ما شاء ما شاء. یہ سرائی ہے جس سے یہ ضیافت کرتے ہیں اور زمزم کا پانی بھر کے یہ پلا رہے ہوتے ہیں. بھرنے کا انداز تو ناظرین ہم نے دیکھ ہی لیا ہے ماشاءاللہ. اہل مدینہ کی مثال نہیں ہے ضیافت کے معاملے میں. آج بھی پورے ورلڈ میں اگر دیکھا جائے تو اہل مدینہ کی ضیافت سب سے نمبر 1 پہ مانی جاتی ہے. السلام علیکم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايوه اذا هدري يدخلوا عليهم الباشين. مولود النبی 1000 مرہ مبارک. الله يبارك فيك. ما ان شاء شاء الله. الله. الله يسعدك ان شاء الله. يحييك اخوي. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا یا رسول خدا مرحبا مرحبا جان تم پر فدا مرحبا مرحبا آ گئے نبی چھا گئی خوشی آ گئے نبی چھا گئی خوشی رہبر جگہ میرے مصطفیٰ آ گئے نبی چھا گئی خوشی آ گئے نبی. سب سے پہلے ہم اس مقام کو لیتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پہ تشریف لے آئے, یہ راستہ ہے آنے کا, یہاں لے آئے تو اس مقام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر تانی تھی. اس لیے کہ صحابہ کرام کنفیوز تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے. اور یہ وہ گھر ہے حضرت سیدنا کلثوم بن حدم عوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کیا تھا, مہمان نوازی کے لیے پیش کیا تھا, اور بڑے بڑے جیت صحابہ کرام اسی گھر میں رکا کرتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 14 سے 18 دن اس گھر کے اندر بتایا جاتا ہے. مرحبا آ گئے نبی اور یہ بیر ازق کا کنواں ہے. آ گئے نبی چھا گئی خوشی مرحبا آ گئے نبی. اسی کا پانی موٹر کے ذریعے سے نکال کے یہاں پر ڈالا جاتا ہے, اور دور سے آنے والے, دور دراز سے آنے والے زائرین جو ہے اس پانی سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. چھا گئی باغ میں ایک سرائی بھی رکھی ہوئی ہے خوبصورت سی, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. کیا بات کا پانی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ وہی پانی ہے کنویں کا جو پورے باغ کو یہ سیراب کرتے ہیں نہر کے ذریعے سے. خوشی آ گئے نبی چھا گئی خوشی آ گئے. أحب أعلن فيها هذا المبنى ليس بيت كلثوم بن الهدم. كلثوم بن الهدم رضي الله عنه كان بيته معروف في ساحات مسجد قباء, يعني لم يعد لم يبقى منه شيء, ولكن هنا الآن نقول إنه مبنى تراثي لعل من يدرسه يفتينا به لاحقا. فنحن في المرحلة الأولى نبقيه ونحافظ عليه ليأتي من هو حاليا, أو يعني إن شاء الله ربنا يجعلها على أيدينا, أو من يأتي بعد. طرف وہ اجتماع ہو رہا ہے عربوں کا, اور مختصر بیان ہم نے ان کا سنایا ہے. اور بیان بھی کیا ہو رہا تھا, حضرت کلثوم بن حدم عوفی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت فرمائی, اور وہ کنواں بیر عزت کا اور وہ گھر جو کچھ میں بتا رہا تھا اسی کے بارے میں یہ بتا رہے تھے. نور دو جہاں صاحب عطا آ گئے نبی چھا گئی خوشی آ گئے نبی چھا گئی خوشی آ گئے نبی چھا گئی خوشی.